پاکستان میں پچھلے 70-72 سالوں سے عوام کی زندگیاں ان کے ہاتھ میں اور ان کی جیبیں حکومت کے ہاتھ میں ہوا کرتی ہیں. یہ سید مراد علی شاہ صاحب نے خدا لگتی کہی. ساتھ ہی ساتھ جو ایس او پیز کے حوالے سے گائیڈ لائنز فراہم کی گئی ہیں جن میں گاہکوں اور دکانداروں کے لیے ماسک پہننا یقینی بنانا، سینیٹائزر کا جو ہے وہ انتظام کرنا، یہ سب چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. لیکن یہ کہ اگر کسی کو دکان میں آپ کے کورونا ہوتا ہے یا آپ کے کاروبار میں تو پھر اس کا علاج وہ مالک کرائے گا جس کے وہ زیر نگیں ہیں. حضور آپ کے خیال میں 53 دن کا یہ لاک ڈاؤن بھگتنے کے بعد بڑے سے بڑا فرعون اب اس وقت اس کی حیثیت، اس کی استطاعت، اس کی گنجائش اس طرح کی ہے کہ وہ اس طرح کے نادر شاہی فرمان کو بجا لائے؟ کیا سوچ رہی ہے تاجر برادری؟ یہ سب سے پہلی سوچ تو یہ ہے کہ ہم ایک ایسے لاک ڈاؤن سے، ایسی اسیری سے ہم باہر آئے جو ہمارے لیے اعصاب شکن تھی. ہمارے حوصلے جواب دے چکے تھے، ہمارے پاس جمع پونجی ختم ہو چکی تھی. یہ میں تاجروں کی اکثریت کی بات بتاتا ہوں کیونکہ میں جس قبیل کو میں نمائندگی کرتا ہوں وہ مڈل اور مڈل ٹو لوور ہے. وہ حالانکہ انسانی فطرت ہے، ہماری قوم میں ڈسپلن نہیں ہے، مگر مجھے تکلیف اس لیے ہو رہی ہے کہ اگر یہ جو ایس او پیز ہیں ان کو اگر فالو نہ کیا گیا اور تھوڑا بہت اس پہ دھیان نہ رکھا گیا، اللہ نہ کرے اگر یہ وبا نے زیادہ پکڑ لیا تو واپس سے بہانہ مل جائے گا بند کرنے کا. اور میں نہیں چاہتا بند ہو. یہ رمضان کا مہینہ ہے یا آخری 15 دن ہے جو کمائی کے دن ہے جس کے پریشر میں آ کے حکومت نے کھولا ہے. اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ عید کے بعد بھی یہ کاروبار چلتا رہے. آج بھی ایک عام آدمی یا تاجر برادری کی اگر ہم بات کریں، ہم نے پروگرام میں پیکج بھی چلایا، کراچی کا، سندھ کا ایک عام آدمی اس وقت ود آل ڈیو ریسپیکٹ سر، مجھے ایسا لگتا ہے کچھ چیزوں سے میرا خیال ہے شواہد مل بھی رہے ہیں کہ وہ حکومت کا اب بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں. ابھی ایک تاجر رہنما نے کہا، بلکہ ایک تاجر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کو بہانہ مل جائے گا اور وہ پھر ویڈیو بیان کا سہارا لے کر کے کرونا بڑھا دیں گے. حضور صرف وزیر اعلیٰ پھر میرا خیال ہے زیادتی ہو جائے گی، میڈیا کو بھی میرا خیال ہے تھوڑا سا کنٹین کرنا پڑے گا کیونکہ یہاں کچھ ہوا ادھر میڈیا نے دھڑ کر کے بریکنگ نیوز مارنی ہے اور وہ بریکنگ نیوز کا جو سورس ہوگا وہ ہوگی محکمہ صحت کی وہی رپورٹ جس کو متعدد مرتبہ ہم چیلنج بھی کر چکے ہیں. جناب من اختصار کے ساتھ آپ کا جواب چاہوں گا. جی جناب من، میں بھی یہ پوری امید رکھوں گا کہ آپ پیشنس کے ساتھ مجھے بھی سنیں گے اور موقع دیں گے. دیکھیں نور العارفین صاحب، جو آپ کا انٹرو آیا اس میں غالباً آپ نے فوکس کیا ہے کرونا کو صوبہ سندھ کے اندر، اور تمام جو ایشوز ہیں وہ صوبہ سندھ کے ہیں اور شاید کرونا کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہے اس کی بینیفیشری شاید صوبائی گورنمنٹ ہے. اور صوبائی گورنمنٹ کی یہ کسی کوئی فائدے کی بات ہے کہ وہ لاک ڈاؤن پہ چلی گئی، سوشل ڈسٹینس کی بار بار اپیلیں کرتی رہی اور اس کے بعد جو ہے وہ تمام صوبوں نے ان کو فالو کیا. ایک صوبے کے اندر یقیناً تاجروں نے جب دکانیں کھولنے کی کوشش کی اور ایک پولیٹیکل پارٹی نے تاجروں کو یہ کہا کہ آپ دکانیں کھولیں اور صوبائی گورنمنٹ آپ سے زیادتی کر رہی ہے، اس سے گرفتاریاں بھی ہوئیں جو انفارچونیٹ تھی. مگر اسی فیڈرل گورنمنٹ کے ایک صوبے کے اندر ان کے اوپر فائرنگ بھی کی گئی مگر وہ بریکنگ نیوز نہیں بنی، یہاں کی گرفتاری بریکنگ نیوز بنے. لوگوں کو بہت پریشانیاں ہو رہی ہیں، لوگ اب بیمار ہو رہے ہیں تو جا کے ٹیسٹ نہیں کروا رہے ہیں، اپنے گھر میں جا کے کوارنٹین میں بیٹھ رہے ہیں، ہاسپٹل سے ڈرنا شروع ہو گیا ہے. دوسرا عارفین صاحب جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ لیٹ سے ابھی بیٹھے بیٹھے مجھے آپ کے سامنے بات کرتے ہوئے میری طبیعت خراب ہو جائے، مجھے کچھ ہو جائے، میں کہاں جاؤں گا؟ آپ جانتے ہیں انہوں نے جتنی بھی او پی ڈیز ہیں وہ ساری بند کر دی ہیں، او پی ڈیز چلانے کی اجازت ہی نہیں ہے. اب کتنی اور بیماریاں ہیں اس صوبے میں؟ کم بیماریاں ہیں. جو پیپلز پارٹی جو پینے کا پانی پلاتی ہے عوام کو، جس کے بارے میں واٹر کمیشن نے کہا تھا کہ 70% پانی جو صوبے سندھ کا ہے از انفٹ فار ہیومن کنزمپشن. کتنی بیماریاں، واٹر ریلیٹڈ بیماریاں کم ہیں کیا؟ لوگوں کو دل کی بیماریاں نہیں ہیں، لوگوں کو انفیکشنز نہیں ہوتے، او پی ڈیز بند ہیں. جی اب کیا کریں؟ کچھ حل ہی نہیں اس کا. اس کے بارے میں ہم نے ڈیمانڈ کیا ہے. دوسری چیز جو سب سے ایک اور اہم ہے کہ انہوں نے ایس او پیز تو بنا دی عارفین صاحب، لیکن ایس او پیز دیکھیں یہ بیسکلی ایک کچھ فالو کیا جا رہا ہے. چائنا کو فالو کیا، پھر اس نے اٹلی کو فالو کیا، اٹلی نے یو کے کو فالو کیا، پھر یو ایس کو کیا. پوری دنیا میں جو ایس او پیز بنی عارفین صاحب وہ انڈسٹری بیس بنی ہے ایس او پیز. اب کوئی اگر پلاسٹک کی انڈسٹری ہے یا اگر کوئی ریسٹورنٹ ہے تو کیا ان کی ایس او پیز سیم ہوں گی؟
ان کی تو ایک بیسک ایس او پی آ گئی ہے کہ ماسک لگا لیں, ہینڈ سینیٹائز کر لیں, یا یہ کہہ دیا گیا کہ نا سوشل ڈسٹینسنگ کر لیں. یہ بڑا ڈیٹیلڈ سبجیکٹ ہے, جتنی انڈسٹریز آپ نے کھولی ہیں اس کی ڈیٹیل ایس او پیز ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں جو ہاسپٹلز ہیں, ہاسپٹل کے بارے میں میرا یہ کہنا ہے, جو ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر کم سے کم ایک آئسولیشن کا جناب سینٹر بنا دیں. ایک ہاسپٹل کو بالکل الگ کر دیا جائے جس کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ اس نے خالی کووڈ کے پیشنٹس کو دیکھنا ہے. اب دوسرا جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں ان کو آپ الاؤ نہیں کر رہے ہیں کہ انہوں نے ٹیسٹ نہیں کرنے. کوئی 4 سے 5 ہاسپٹلز ہیں جن کو آپ پچھلے 7-8 سال سے اربوں روپے دیے جا رہے ہیں, تو ان کو کہا گیا کہ خالی انہوں نے ٹیسٹ کرنا ہے. تو اس طرح کے بہت سارے شکوک آ جاتے ہیں, لوگوں کو کنفیوژنز ہو جاتی ہیں. ایک ہاسپٹل ہے, اس کو آپ نے کچھ دنوں پہلے 400 کروڑ روپے دیے ہیں. آپ کو پتہ ہے 400 کروڑ اس ہاسپٹل کو دیے ہیں, لیکن میرے پاس اس کی ڈیٹیل موجود ہے کہ اس ہاسپٹل کے اندر جو ہے صرف جو ہیں 5 بیڈز ہیں ان کے پاس, 15 وینٹیلیٹرز ہیں جہاں پہ ان کے پیشنٹس ہیں, 10 سے 12 پیشنٹس ہیں. رقم تو بتائیے یہ آپ بہت نے, ساری 400 چیزیں کروڑ. ہم چاہتے ہیں کہ 2.5 ارب روپے اندازاً ابھی جو ہے وہ کووڈ کے اوپر, جی بالکل 400 کروڑ روپے میں نے آپ سے کہا. اب اندازاً کوئی 2.5 ارب روپے عارفین صاحب یہ کووڈ پہ خرچ ہو چکا ہے. اب ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں, آپ ہمیں بتائیں پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے. آڈیٹر جنرل آف پاکستان تو اس کی رپورٹ نکالیں گے 1-1.5 سال کے بعد, اور وہ آگے جو ہے کسی کمیٹی میں تو جانی نہیں ہے. پتہ چلے گا کہ اس میں 80% بے ضابطگیاں ہو گئی ہیں. ہر سال کتاب چھپتی نا عارفین صاحب آڈیٹر جنرل پاکستان کی, اور اربوں روپے کی بے ضابطگیاں پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ گورنمنٹ سر کی یہ چھپتی ہیں. آپ کا نکتہ آ گیا, یہ انشاءاللہ تعالیٰ پیپلز پارٹی اس کے اوپر اپنا ورژن بھی دے گی. عتیق میر صاحب, سر شاپنگ مالز میں یہ ایس او پیز کو امپلیمنٹ کرنا, عوام کو شعور دینا, یا وہاں پہ مطلب ایز کمپیئر ٹو یہ بڑی مارکیٹس, یہ زیادہ آسان تھا لوگوں کو مینج کرنا, یا بازاروں میں دکانوں پہ ایک ایسی جگہ جہاں پہلے ہی مطلب تاجر فاقہ زدہ ہے بیچارہ, 53 دن کا وہ حالات کا مارا ہے, یہاں لوگ ود آل ڈیو رسپیکٹ ان کے بڑے مسائل ہیں, ان کے بڑے معاملات ہیں, عید کی تیاری کرنی ہے, بچوں کے کپڑے نہیں ہیں, گھروں کی اور بہت ساری چیزیں ہیں, وہاں پہ مینج کرنا زیادہ آسان ہے یہ شاپنگ سینٹرز میں. اور جب شاپنگ یہ جو انہوں نے کھول دی مارکیٹس, اس کے بعد پھر اب اسکول مافیا بھی میرا خیال ہے کہ دم پکڑے گی. اسکول مافیا بھی جو ہے وہ کہے گی کہ جی اب آپ اسکول کھول دیں کیونکہ ہمارے تعلیمی سال کا نقصان ہو رہا ہے. کم از کم یہاں ایک ریلیف ذہنی طور پر تو موجود ہے کہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں موجود ہیں, لاک ڈاؤن ہے, ہم نے گھروں میں بیٹھنا ہے. کچھ فرمائیے گا. دیکھیے شاپنگ مالز کا کھلنا, کیونکہ پہلے آن لائن بزنس کی سہولت کا اعلان کیا گیا, لیکن ہمارے یہاں 4 سے 5% لوگ بھی اس سے ایڈجسٹ نہیں ہیں. صحیح, اس لیے تو ممکن ہی نہیں تھا. پھر اس کے بعد حکومت نے محسوس کیا کہ یہ کاروبار کھول دینے چاہیے. یہ ایک ہمارے حق میں بہتر فیصلہ تھا, لیکن چونکہ ہمارے یہاں جس طرح مشکل ترین صورتحال ہے, لوگ اویئرنیس نہیں ہے, تعلیم نہیں ہے, لوگوں میں اتنا شعور نہیں ہے. آج بھی کافی جگہ ہم نے سمجھایا اپنے لوگوں سے کہ آپ نے ایک اذیتناک صورتحال بھی دیکھی گھر میں محصور رہ کر. اب اگر قدرت نے ہمیں ایسا موقع دیا, حکومت سندھ کا دل پسید کیا, تو آپ اس سے کیوں محروم ہونا چاہتے ہیں؟ کیونکہ میں اب بھی اس بات کے حق میں ہوں کہ اگر کوئی ایس او پیز سے وائلیٹ کرتا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے. کیونکہ جس ملک کا ایک کلچر ہو کہ کتنا بھی جدید سگنل لگا ہو 4-6 سپاہی چاہیے, ورنہ سگنل توڑنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے.